سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الهادي والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك أما بعد انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے دنیا کا ہو یا آخرت کا تو ایک چیز اور ایک جذبہ اس کے پیچھے ضرور ہوتا ہے کہ یہ میرا کام کا جو رزلٹ ہے کیسے جا رہا ہے فیڈ بیک کرتے ہیں کہ میں اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے یا اس کا کچھ اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. محالہ طور پہ انسان کی فطرت میں ایسا ضرور کرتے ہیں اس چیز کو. اسی طریقے سے انسان کی فطرت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان پہ جب فضل فرما دیں کرم فرما دیں اور اپنے راستے پہ چلا دیں اس کو اللہ کی تلاش میں اللہ کی محبت کا راستہ کرتا ہے چلتا ہے اس میں اس وقت انسان کے اندر یہ جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ یا مجھے کامیاب ہوں یا نہیں مجھے منزل مل رہی ہے نہ مل رہی ہے اللہ کی محبت مجھے مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یا میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں نہیں کر رہا. تو کیونکہ الحمدللہ ہم سب اسی راستے کے سوار ہیں اسی راستے پہ چلے ہوئے ہیں جو اللہ کی اس محبت کے راستے پہ چلتا ہے اس کو سالک کہا جاتا ہے تصور میں. دوسرے راستوں میں تو بہت سے راستے ہیں بھائی یہ انگلینڈ کا راستہ ہے فلاں کا راستہ ہے یہ جو راستے بالخصوص اللہ کی محبت پہ چلنے والے جو انسان ہوتے ہیں ان کا نام جو رکھ دیا گیا ہے وہ ہے سالک. تو یہ الحمدللہ آپ حضرت ہمارے بھی آپ کے ساتھ لگے ہوں اس راستے اللہ کی محبت کو حاصل کریں. تو یقیناً یہ خیال بھی ہمارے دل میں پہ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں اب کیا پوزیشن ہماری کیسے پتہ چلے ہوتا ہے نہیں خیال انسان. تو ہم نے پاس ایک معیار خود ہی بنا لیا یہ سمجھیں بس مشہور ہوگی بات جس سے اللہ پیار کرتے ہیں اس کو کشف بھی ہوتے ہیں کرامات بھی ہوتے ہیں اس کو خواب بھی نظر آتے ہیں اس کو زیارتیں بھی ہوتی ہیں اور فلاں 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 جہاں اس وہ کہنے لگتا ہے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کر رہے ہیں بس یقیناً میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ہے یا مجھے یہ ہوا ہے مجھے کشف ہو گیا ہے یا مجھے فلاں چیز نظر آ گئی. حقیقت میں یہ نشانی نہیں ہے اس کی. جہاں تک خواب کا کشف کا یہ معاملات جو ہے انسان کے ساتھ شیطان باقاعدہ داخل ہوتا ہے اور یہ کیفیت بڑی خطرناک ہوتی ہے انسان کے لیے خاص طور پر سالک کے لیے. اس پہ تو بہت حملہ کرتے ہیں. سالک سمجھ گئے نا کون جو اللہ کے راستے میں چلنے والے وہ یہ مجلس الحمدللہ اسی قسم کی ہے تو اس لیے باتیں کر رہے ہیں. اس پہ خاص دھیان رکھیں. یہ استزاج ہے دھوکہ ہے اس راستے میں
شیطان کسی شکل میں آگے کہہ دے بس تو بڑا بڑا بزرگ ہے فلاں ہے، تو وہ اس پر قدم اٹھانا شروع کر دے، شیطان جیت جاتا ہے۔ تو بزرگان دین جو ہیں مشائخ جو ہیں اس چیز میں تاکید کرتے ہیں، خاص طور پہ چلنے والوں اپنے مریدین کو، اس طرف دھیان مت رکھنا، یہ علامت نہیں ہے اس چیز کی، بن جاتی وقت حقیقت ہو، مطلب یہ اتنا خطرناک راستہ ہے کہ اس کو ہم نشانی نہیں بنا سکتے، علامت نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ہے کہ جب کسی تائید ہو جائے کسی بڑے بزرگ سے تو آگے تیرا خواب جو صحیح ہے یا تیری بات یہ صحیح ہے، یہ چیز پھر تو اور بات ہے۔ لیکن خود سخت اس چکر میں پڑ جانا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا بزرگ ہو گیا ہے یا بزرگ بن گیا ہے یا بزرگ ہو گئی ہے، جو سوچتے ہوں وہی ہو جاتا ہے، جو سے میرا خیال جاتا ہے ویسی بات بن جاتی ہے، تو اس میں لگتا ہے بس میں جو ذکر کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اس کا جو مجھے رزلٹ مل گیا بس سب صحیح ہے۔ تو یہ خطرے کی چیز ہے۔ تو اس کی علامت کیا ہے یہ بھی دیکھیں نا، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ تو اس پر بزرگان دین نے الحمدللہ قرآن اور حدیث سے مستقل کی چیزیں، ان باتوں کو سوچیں، پھر بس علامت بتائیے اس کی، اللہ ہو ابھی تو ہم کیونکہ سالک ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پر کہ بھی ہماری محنت کس طرف جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی محنت اللہ نے کرنے کی توفیق دی یاد رکھیں اس زمانے کے اندر، جہاں بجا قرآن کے اندر یہ مفہوم ہے، پورا قرآن اس چیز پر آتا ہے کہ میرے راستے پہ چلو۔ اس سارے جو ہے اسی راستے کا نام ہے، انسان جب ایک صراط مستقیم تلاش کرتا ہے کہ وہ راستہ ہے، بہت بڑا سفر ہے اللہ کی طرف سے۔ اس میں سستیاں، رکاوٹیں، سب چیزوں سے انسان کو نمبردار ہونا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو سستی وقت گزار دیا، جو ضائع کر دیا، وہ تو زندگی سے کٹ گیا، پتہ نہیں کتنا بڑا ضائع کیا۔ اللہ والے جی کہتے ہیں کہ ایک مجلس، ایک صحبت جو شیخ کی ختم ہو جائے، کتنی بڑی بات کہی اللہ والے نے۔ حضرت کی صحبت میں بات سنی کہ ہر چیز کی قضا ہے، قضا کر دیں گے آپ، نماز پڑھی فرض اس کی قضا ہو جائے گی، لیکن ایک چیز کی قضا نہیں ہے کہ جو صحبت، جو کمپنی، جو مجلس شیخ کی ہم نے چھوڑی ہے اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ وہ جو رحمت اتر رہی ہے اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے اس شیخ کی مجلس میں، وہ دوبارہ نہیں آتی، اگلی مجلس میں وہ آ جائے گی، لیکن وہ جو مجلس میں اس وقت اللہ دینا چاہتا تھا اس مجلس کو چھوڑ کے اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہتے کبھی بھی اپنے شیخ کی مجلس کو اور صحبت کو ترک نہ کرنا، تو محروم ہو جاؤ گے۔ یہ اتنی احتیاط کا راستہ ہے۔ جی شام کو تو ذرا بیٹھے تھے، اس کو ذکر ہوا تھا، فلاں ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بعض اللہ کے کرم ہو جاتے ہیں، نوازش ہوتی ہے۔ میری زندگی میں پچھتاوے تو بہت ہوتے ہیں جب اپنے شیخ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، کاش میں یہ کرتا، کاش میں حضرت کی یہ خدمت کرتا، کاش میں وہ کرتا۔ ساری زندگی انسان سوچتا رہتا ہے کیا میں نے وقت ضائع کر دیا، ایک چیز سے میں نہیں پچھتاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے حضرت کی صحبت کو کبھی ضائع نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اس پہ تم کروڑوں شکر کرتا ہوں، وہ بھی ان کی توجہ تھی حضرت۔ یہ ایک عجیب چیز تھی کہ زندگی میں مدینہ ہو، مکہ ہو، گلی ہو، سڑکیں ہوں، کہاں ہو، ساری رات بیٹھے ہیں تو میں بھی ساری رات بیٹھا ہوں۔ بہت بڑا کرم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جب میں سوچتا ہوں اپنی غلطیوں سے بھرا ہوں، میں تو خیر نالائق انسان ہوں، تو غلطی نظر آتی ہیں، پھر اس کو دیکھ کے بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو مجھے اتنا شعور نہیں تھا ان باتوں کا، نہیں تصوف میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، گائیڈنس اللہ دے رہا تھا، اللہ کی طرف سے۔ گائیڈنس کیا تھی وہ اگلی بات میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ کیوں یہ ہوا میرے ساتھ اور کیوں ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ دل نہیں کرتا، پتہ چلے حضرت وہاں بیٹھے ہیں میں وہاں نہ جاؤں، حضرت کی مجلس سے میں وہاں نہ بیٹھوں، بلکہ اگر حضرت شیخ اوپن دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ جب یہ دل میں چیزیں آ جائیں نا تو سمجھے الحمدللہ وہ آدمی بڑا زبردست جا رہا ہے اس راستے کے اوپر۔ یہ نشانی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ راستہ بہت ڈفرنٹ ہے، اس کی ترازو، اس کی مین بہت ڈفرنٹ ہے، اور یہ چیزیں خانقاہوں سے ملتی ہیں انسانوں کو۔
وہاں تو یہی تقریریں ہوتی ہیں، وہاں یہی باتیں. پھر نقش بندی سلسلے میں تو تقریریں ہوتی نہیں، باتیں ہوتی نہیں. ہمارے یہاں تو فرماتے ہیں حضرت شیخ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے اپنے شیخ کی خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کی بات سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو کچھ اس کی خاموشی میں ملتا ہے، سبحان اللہ، کہ جو خاموشی میں ملتا ہے یعنی مراقبہ، وہ اس کی باتوں میں نہیں ملے گا آپ کو، اس کی گفتگو میں نہیں ملے گا. لیکن جو اس کی خاموشی ہے شیخ کی، اگر اس سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا تو چاہے وہ کتنی تقریریں ہوں اس کام کرتا رہے، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ ہمارے لیے سرے پر سے اس لیے میں باتیں کرتا ہوں. بولے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بولے سبحان اللہ. بھائی اسی لیے تو کہا ہے کہ یہ سارا کا سارا طریقہ ادب ہے. اٹھنا بیٹھنا، کیسے بیٹھیں کیسے جائیں، کتنے کلوز ہوں، کتنے ادب کے جائیں، یہ سب سیکھنا پڑتا ہے. یہ عام بات نہیں ہوتی، یہ سیکھنی پڑتی ہے چیزیں. کسی حالت کے بھی اندر اس پہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ راستہ بالکل ڈفرینٹ ہے. دوسرے لوگ حیران ہوتے ہیں بات کو دیکھ کر، یہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کو کیا ہوا. لیکن جو سالک ہوتا ہے اس کی منزل کی یہ نشانی ہے، یہ لائٹس ہیں، یہ وہ سائنس ہیں موٹر پہ لگے ہوئے. تم نے ایسے بیٹھنا ہے، اس کو اٹھ جانا ہے، اتنے قریب ہونے سے قریب بھی نہیں ہونا. جہاں یہ ڈیل آتا ہے انسان کے لیے ادب بہت بڑی چیز ہے. جس ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ شیخ کے مسلح پہ بھی آپ قدم نہ رکھیں. دیکھیں نا، جہاں شیخ نماز پڑھ رہا ہے وہاں بھی بلا ضرورت نہ بیٹھے. کیوں؟ یہ سب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے کہتا ہوں آداب مجید اور شیخ میں ہے، یہ سب کاؤنٹ ہوتی ہیں ان چیزوں میں. جتنا آدمی اس پہ چلتا ہے، یہ بھی سن لیں گے ہمارا مشائخ نقشبندی جی کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ذکر سے یا عبادات سے حاصل نہیں ہوتی جو کہ ادب سے حاصل ہوتی ہیں. اس سلسلے میں جس نے ادب سیکھ لیا الحمدللہ. اور آج کل زمانہ بے ادبی کا قوم ماں کے ادب نہیں کرتا، باپ کے ادب نہیں کرتا، چاچی استاد کی نہیں کرتے، علماء کرام کی کسی کی ہے ہماری عزت بھائی نہیں، احترام نہیں. جب بھی کوئی قدم اٹھانا پوچھے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، کسی سینئر آدمی سے پوچھے میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں یا میں ایسی خدمت کر سکتا ہوں، یہ خدمت کا میرا طریقہ صحیح ہے. ہر خدمت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے. مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو جوتا اٹھانا آسان بات نہیں ہے شیخ کا، پہلے اس کا ادب سے جوتا کیسے اٹھانا ہے. جوتا اٹھا رہے لڑ رہے ہیں، میں اٹھاتا ہوں میں اٹھاتا ہوں، تو تکلیف دے رہے ہیں آپ نے شیخ کو. اس کے بھی آداب ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات. لیکن عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ بات. ان کے لیے جو کون ہے سالک. عام آدمی ہنسیں گے آپ کو، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، کرتے پہ اٹھے ہوئے قرآن پڑھو کی کرو صاحب، کس چکر سے پہ گئے کرتے نا، کس چکر میں یار پہ گیا، کیا پاگل آدمی ہے، دماغ خراب. لیکن اس سے پوچھے جو سچا سالک ہے اس کو کتنا لطف آ رہا ہے. ان چیزوں میں لطف آنے لگا تو سمجھے ماشاءاللہ بڑا بہترین راستہ گزر رہا ہے آپ، فرسٹ کلاس راستہ گزر. تو اس کی نشانی بتائیے. دیکھیں آپ تو بڑی احتیاط سے بولنا پڑے گا، ٹائم تھوڑا ہے. تو کیا نشانی بتائی کہ اللہ سے محبت ہو رہی ہے ہمیں، اللہ ہم سے محبت شروع کر دی، اس سے ہم مشاہدے کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے نہ کشف ہے، نہ کرامات ہے، نہ خواب ہے، نہ بشرات. اس کی نشانی عجیب بتائی. اس کی نشانی یہ ہے کہ جس کو اللہ سے پیار ہو گیا ہوگا نا، اصل پیار جس کو ہو گیا ہو، اس کو اللہ کی مخلوق سے بھی پیار ہو جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. بہت عجیب نقطہ ہے یہ. دیکھیں سارے وہ ایک طرف رکھتے ہیں آپ کشف کرامات، اور یہ نشانی آپ ایک طرف، اور یہ اصل علامت ہے اللہ کی پیار کی. کہ جس کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی مخلوق سے بھی پیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے الخلق عیاء اللہ، کہ یہ ساری خلق جو ہے یہ میرے عیال ہیں. اللہ کی عیال ہے مخلوق. مجھے بتائیں تو جو اللہ سے پیار کرے گا مخلوق سے پیار نہیں کرے گا، پھر اس کے عیال سے پیار نہیں کرے گا. آپ بھی کسی سے پیار تو کرتے ہوں گے، کسی سے محبت تو رکھتے ہوں گے. یہ تو عام محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بچے سے بھی آپ کو پیار ہو جاتا ہے. اور اگر کسی
اس راستے پہ سالک چل رہا ہے، اس کی پیار کی تو انتہا ہوتی ہے کہ جس سے وہ پیار کر رہا ہے شیخ سے، اس کی گلیوں سے پیار ہو جاتا ہے، اس کے راستے سے پیار ہوتا ہے، واللہ اس کے دروازوں سے پیار ہو جاتا ہے، اس کی کھڑکیوں سے پیار ہو جاتا ہے، ان رستوں سے پیار ہو جاتا ہے. یہ تو ایک لامحالہ بات ہے اصل پیار کی. آپ خود سوچ لیں، ہر چیز جو اس کی طرف سے آ رہی کہتا ہے آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑا مزہ آ رہا ہے جی، لطف آ رہا ہے. کیا کریں، اس کے انتظاروں میں، اس کی تکلیفوں میں پیار ہو جاتا ہے. اس یادوں کو یاد کرتا ہے کہ یار جب اتنی بارش ہو رہی تھی، اتنی سخت بارش تھی، میں کھڑا تھا، مجھے شیخ نے حضرت نے آنا تھا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا، اس میں لطف لیتا ہے. وہ سخت دھوپ تھی یا دھوپ، ننگے پاؤں چل رہا تھا، سبحان اللہ پاؤں میرے جل رہے تھے، کتنا مزہ آ رہا تھا یار، حضرت صاحب کو پکڑے جا رہا تھا. سبحان اللہ، یہ بائی نیچر، یہ تو ایک نیچر ہے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے. اور جس کو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کسی سے پیار کر رہے ہیں اور نفرت کر رہے ہیں اس چیزوں سے جو اس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور دعویٰ کر رہے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں. یاد رکھو یہ نشانی ہے، اصل نشانی ہے، وہ دعوی جھوٹا ہے. محبت دو قسم کی ہوتی ہے، اصل محبت اور نقلی محبت. نقلی محبت کے اندر جواز چلتے ہیں، کوئی باتیں چلتی ہیں، کوئی پیچھے اس کے مقصد ہوتے ہیں، مقصود لے کے چلتا ہے، اس سے محبت کو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی فلاں محبت تو یہ ہو جائے یہ ہو جائے. لیکن جو اصل محبت ہوتی ہے اس میں محبت ہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا. اس کو خود نہیں پتا میں اس سے کیوں پیار کر رہا ہوں، مجھے اس کے گھر کیوں پیار، مجھے اس کے جوتے کیوں پیار لگ رہے ہیں. یہ عجیب چیز تو محبت ہے. محبت ہے اس کا نام کہ جس کے اندر کوئی جوازی نہ ہو، جس میں کوئی لالچ ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو، لیکن وہ انسان سے پیار کرتا ہو، وہ ہے محبت. سبحان اللہ، پتہ نہیں کیوں دل کرتا ہے یہ ہمیں، کیوں شیرین محبت ہے، خود پتہ نہیں چلتا اس کو میں کیوں کر رہا ہوں یہ بات. ویسے کوئی رات کو جگہ نہیں سکتا، نہیں پتہ میرا محبوب یہاں سے گزرے گا تو ساری رات کھڑا ہو سکتا ہے، وہ شخص ساری رات جاگ سکتا ہے. آج بھی وہ زمانہ ہے، آج بھی وہ گلی ہیں، آج بھی، لیکن نیند آ جاتی ہے وہاں پر مجھے. وہ مجاہدہ نہیں ہوتے جو مکہ مدینہ جو حضرت کے ساتھ ہوا، وہ نشستیں وہاں ہوتی تھی. آج میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یہاں ساری رات کیسے گزار دیتا تھا میں حضرت کے ساتھ، ایک نشت میں بغیر کھائے پیے. پتہ چلتا ہے اس کا جواب وہی ہے کہ تجھے اللہ سے پیار ہو گیا تھا. سبحان اللہ، رحمت اللہ کی مخلوق سے پیار ہو گیا. سبحان اللہ، اور نشانی سمجھ آ گئی. اب سالکوں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یار اگر ہمارے دل میں اللہ کی مخلوق کی پیار آ گیا، اس کی خلق سے پیار ہمارا شروع ہو گیا، اس سے ہمدردی شروع ہو گئی، اس کی اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہو کسی حالت میں ہو، ایک دن دل تڑپ جائے انسان کا، یعنی کبھی سوچیے نہ اس کو نقصان پہنچاؤں، کبھی سوچیے نہ میں سے دشمنی کروں، کبھی سوچیے نہ میں سے، بے شک ادھر سے دشمنی کے جواب آتے ہیں لیکن وہ محبت کا جواب دیتا ہے. محبت کا تقاضا بھی یہ، کیوں کہ وہ اللہ کی، اس کو پتا ہے کہ اللہ کی عیان ہے، میں کیسے اس کو نفرت کروں گا، اس سے ہوگی ہی نہیں، وہ نفرت کرے گا ہی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے آپ جا کے خانقاہوں میں دیکھیں، وہاں آپ کو نظارے نظر آئیں گے کہ کس طرح اللہ کی مخلوق ان سے فیض یاب ہو رہی ہے. کوئی بھوکا نہیں جاتا وہاں سے، وہاں کے کھانے کھاتے ہیں اور وہ خوشی سے کھلاتے ہیں. خانقاہوں کے نظام دیکھیں آپ کو، لنگر چل رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگوں بھوکے پیسے لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ کسی سے یہ نہیں کہ تو مجھ سے بیعت ہوگا، نہیں، خوشی سے کھانا کھلاتے ہیں، رج کے کھاؤ، ساتھ لے جاؤ، کہتے ہیں ہمیں کوئی. آپ کسی بھی اللہ کو جائیں وہاں سب سے بڑی چیز نظرہ آپ کو نظر آئے گا، نظارہ یہی ہوگا کہ وہ مخلوق سے بڑی پیار کی جاتی ہے. نہیں بات سمجھ، یہ وجہ تو ہے اللہ والا. آپ جس کو بھی دیکھیں، چلیں ایک مجھے قصہ یاد آ رہا ہے آپ کو، سری سکتی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت جنید بغدادی ان کے مریدوں میں ہیں، وہ خود سید الطائفہ جنہوں کہا جاتا ہے، وہ ان کے مرید تھے. سری سکتی رحمت اللہ علیہ، دیکھیے کتنے بڑے مرید اللہ والے ہوں گے. اب بتاتا ہوں، دیکھیے آپ ان کا واقعہ سنیں، مثال سے سمجھ آ جائے گی بات. وہ اپنے مریدوں کے ساتھ دریا کی طرف چہل قدمی کے لیے نکلے.
جیسے کرتے ہیں بزرگ کبھی چل رہے ہیں، پیچھے ان کے مریدین چل رہے ہیں، دریا کے کنارے سیر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ دریا کے کنارے جو سیر کر رہے تھے اسی دریا کے اندر موسم اچھا تھا، کچھ لوگ کشتیوں میں بیٹھے پکنک کر رہے تھے، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں نا پکنک، موسم اچھا چلے جاتے ہیں، تو جوان لڑکے تھے اور صاحب بیٹھے تھے اور مستیوں کے اندر پکنک کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گانا بجانا یہ وہ خوب چل رہے ہیں، تماشے لگے، تو حضرت وہاں سے اپنی بوتیں گزر رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ایک اللہ والا جا رہا ہے، ظاہر ان کے لباس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اللہ والوں کے مرید پیچھے چل رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، جس چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کون آ گیا، دیکھو فلاں، انہوں نے تنظیم شروع کر دی، مذاق شروع کر دی، وہ مستی میں ہوتا ہے آدمی اس وقت، اور عجیب عجیب فکریں کسنے لگے حضرت کے بارے میں، مریدین کے بارے میں، اونچ اونچ ہنسنے لگے، دیکھو یہ دیکھو کیا جا رہا ہے، وہ پیر صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ یہ صاحب، ہوتا ہی نہیں ایسے ہوتا اتنا عام نظر آپ دیکھتے ہوں گے، ہر وقت یہی کام ہوتا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی دانت نکال رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو حضرت بھی چل رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ تو پھر مریدین کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے شیخ کی اتنی تحقیر ہو رہی ہے، اتنی بےزتی کر رہے ہیں، تو ادب بڑھنے میں نہیں دیتا آگے کچھ بات کریں، تو انہوں نے حضرت کے آگے بڑھے اور کہنے کہ حضرت ہاتھ باندھ کہ ہم تو بے انتہا برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں، آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، برداشت ہم سے نہیں ہو رہا، آپ ان کے لیے بدعا کریں، شیخ سے کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اب شیخ کو گالی دے رہے ہیں، مذاق کرا رہے ہیں، کتنا غصہ آنا چاہیے آدمی کو، وہ دیکھو اس کی داڑھی دیکھو، اس کا امام کو، وہ پیر صاحب دیکھو چور فلاں یہ وہ، یہ دیکھو پیچھے مریدوں کو جمع کیے پھر رہا ہے اور تماشے لگاتا ہے، یہ جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس طرح خوب نعرے بازی کی انہوں نے، تو حضرت نے کیا کروں، کہتے بدعا دے دیں، کہتے ٹھیک ہے آپ تم کہتے ہو، ہاتھ اٹھا دیں، اللہ والے کے ہاتھ اٹھ جائیں تو سبحان آسمان کے فرشتوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ خود اللہ کہتا ہے کہ جب میرا ولی ہاتھ اٹھا جائے تو میں اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، خالی ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں اس کے، تو مرید کانپنے لگے، اب ان کا حشر کیا ہوتا ہے دیکھیں، حضرت نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، واقعی حشر دیکھنے والا تھا ان کا جو ہونا تھا، حضرت نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ کہتے ہیں یا اللہ جس طرح یہ دنیا کے اندر مزے کر رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں، دیکھیں کتنے ہنس رہے ہیں، کتنے شغل کر رہے ہیں، یا اللہ میری دعا ہے کہ آخرت میں بھی انہیں ایسے ہی بنا دیں، ایسی ہنسیں، ایسی خوشیاں ہوں، ایسے کریں، کیا کہ منہ پہ ہاتھ پھیر لیے، ہم نے کہا تھا بدعا کہ تو ان کے تو مزے لگ گئے، کہتے ہیں حضرت ہم نے تو کہا تھا بدعا دیں ان کو، یہ تو کہتے بھائی تم نے کہا، میں نے کہہ دیا، اب دیکھیں اندازہ لگائیں اللہ والے سے مخلوق سے کتنی پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، کہنے لگے جی اچھا مجھے یہ بتاؤ، حضرت کرتے میں نے یہ ہے نا ان کو خوشی ملے آخرت میں فلاں کچھ، تو تمہیں ان کی خوشی سے کیا تکلیف ہے بھائی یہ بتاؤ، اگر ان کو خوشی مل جائیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے، اور تمہیں پتہ ہی ہے انہوں ہے کہ آخرت کی خوشی ایسے مل جائے گی، آخرت کی خوشی تو اس وقت ملے گی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے، ان کو انسان بنا دیں گے، ان کو توبہ کر لیں گے، اس نے اتنی بات کی حضرت، یعنی اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود بھی اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے، پتہ ہے میرا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے بہت میرے ساتھ برے کام کیے ہیں، سبحان اللہ، لیکن ان کا بدل کیا ہوتا ہے، تو ان کی پھر بھی فکر کرتے ہیں، اللہ والوں کی شان عجیب ہوتی ہے، یاد رکھیں، ان کے دل میں کوئی کینہ، ان کے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، معافی ان کا اونچا درجہ ہوتا ہے، معاف کر دینا بلند درجہ ہوتا ہے۔ مجھے اس پہ ایک بات، یہ چیز گفتگو ختم کرتا ہوں معافی کی بات میں، ہے تو میری پرسنل بات، بتا تو نہیں چاہتا لیکن دلیل پہ طور پر مضمون ایسا ہے میری اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پرسوں کا واقعہ ہے، اور شاید یہ مضمون میرے اسی سینس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شاید وہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ بات بھی نہ آپ سے کرتا، بتا دوں آپ کو، ہے تو بہت ذاتی قسم کی بات لیکن چلو بتا دیتا ہوں، اس سارے مضمون کا معاملہ اسی سے ہوا، پرسوں کی بات، پرسوں 2 دن ہوں گے، میں مغرب پڑھ کے جا رہا تھا، تو کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں، جیسا مغرب ہے تو اندھیرا تو ہوگی نا سارا،
تو بیچ گلی سے جاتا ہوں، وہاں اندھیرا ہی ہوتا ہے اور خاموش ہوتی ہے گلی. میں جس سڑک سے نکلا تو مجھے پیچھے آواز آئی کسی کے چلنے کی. ظاہر ہے میں نے منع کیا ہے میرے پیچھے کوئی چلا نہ کرے، سب جانتے ہیں لوگ. یہ کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تو میں توجہ نہیں دی، 2-3 قدم. ظاہر ہے اندھیرا ہو پھر ایسی کچھ، آج تو حالات بھی ایسے ہیں، سب کچھ ہے، اور پھر میرے جیسا نازک انسان ہو کچھ بھی نہ تو ویسے منہ لپٹے ہوتے ہیں آج کل. تو جب میں دیکھا باقاعدہ میرے پیچھے قدموں کی چاپ ہے تو میں ذرا تھوڑا محتاط ہوا. بالکل 2 دن کی 3 دن کی بات ہے. محتاط ہونے کے بعد میں نے ایسا سائڈ پہ ہلکا سا دیکھا تو دیکھا ایک آدمی چل رہا ہے، 2 تھیلے اس نے پکڑے ہیں، منہ سارا ڈھکا ہے، اس کا جسم سارا ڈھکا ہوا ہے، پہچان نہیں جا سکتا. میرے قریب اور ہو گیا، اور قریب ہو گیا. کہتے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے میں ان سے یہی کہا، میں آپ تعارف کرائیں مجھے، آپ کو پہچانا نہیں. تو اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی جس کا مطلب تعارف تھا اپنا. اچھا، میں کہا آپ کہتے کیا ہے؟ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دے دیا. اب میں جواب سوال کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جواب دے رہے ہیں مجھے. سبحان اللہ. میں بڑا حیران ہوں. میں کہ بھائی عجیب آدمی، چل رہے ہیں، اندھیرا ہے بالکل. تو کہنا ہے حضرت میں آپ کو 40 سال سے جانتا ہوں اور 40 سال سے میرا آپ سے تعلق ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے نام بتائیں. اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھ دی. ہم چل رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور آہستہ ہو گیا ذرا. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کی مجلس میں آپ کی ایک نصیحت میں نے سنی تھی، آج 40 سال سے اسی نصیحت پہ میں عمل کر رہا ہوں. اور پھر وہ رونے لگا. چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں ساتھ. 40 سال میں پہلے ایک آپ سے اس مجھے، پھر میں آپ کو بتاؤں کون سی جگہ تھی؟ اس نے ہماری سب سے پرانی خانقاہ تھی، ان کے دروازوں کے رنگ اور چٹکنی بھی مجھے بتا دی. بتائیں محبت کرنے والے ہر چیز کو یاد کرتے ہیں. میں بھول گیا ان جگہ اس چیز کو کہ ہمارا دروازہ کیسا تھا، وہ میٹ کیسا تھا. ایک خانقاہ جو سب سے پہلے ہماری بنی تھی گھر لے کر، سب سے پہلے خانقاہ تھی، 40-50 سال کی بات ہے. یہ بولٹن کے لوگ آئے بھی تھے، تراویح پڑھا رہے. مولانا الیاس تھا، تو بہت بڑے ہو گئے الیاس، چھوٹے چھوٹے تھے، تراویح کے لیے آتے تھے بولٹن سے پڑھا. تو اس نے کہا جی فلاں کا دروازہ تھا، فلاں چیز تھی. میں کہ بات تو صحیح کر رہا ہے. اس وقت میں آپ کے مجلس میں گیا تھا. اس کے بعد کہتا ہے میں آپ کا عاشق، اور اسی نصیحت پہ 40 سال سے میں عمل کر رہا ہوں. اس کی استقامت دیکھیے. بتاؤں آپ کو آپ نے کیا فرق بتایا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا. آپ نے کہا تھا اس وجہ سے کہ یاد رکھنا، آپ نے یہ کہا تھا ایک چیز کا خیال رکھنا کہ زندگی میں کسی سے انتقام نہ لینا، بدلہ لینا، اس کو معاف کرنا سیکھ جانا. بولے سبحان اللہ. کہ بڑے بڑے نقصان مجھے ہوئے اور ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی اس نصیحت کو میں نہیں چھوڑا. آج تک اس لمحے تک میں اسی نصیحت کے ساتھ چل رہا ہوں. اتنی دیر ہمارے گھر آ چکا تھا، اس نے بیگ نکالا، اس میں سے 2-3 چیزیں میرے ہاتھ میں رکھی اور اس طرح مڑ گیا. میں اس طرح مجھے نہیں پتا. سوچتا رہا میں ساری رات کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو راستے دکھاتا ہے تو دیکھیں کیسے راستے دکھاتا ہے. ایک نصیحت سے اس نے اللہ کی محبت کو حاصل کی ہے. اور ہم تو پورے قرآن سنا دیں، آپ کو تفسیریں سنتے رہتے ہیں صبح شام تک، ٹس سے مسئلہ نہیں ہو جاتا. تو پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے معاملہ نہیں بنتا. معاملہ بنتا ہے انسان اگر صدق و سچا ہو، اس راستے پہ چلنا چاہتا تو اللہ دور نہیں ہے. اللہ دور نہیں ہے. ہمیں بتائیے کہ مخلوق اللہ کی ساری ہے، کہ ہمارے دل میں خلق سے محبت پیدا ہوئی ہے. معاملہ تو سارا، کیونکہ جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے اندر صرف اگر یہ نہ ہو کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے کی صرف نہ ہو، تو وہ اللہ کی مخلوق کو جہنم سے کیسے بچائے گا؟ کو انفسکم، اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیملی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو مخلوق پوری ہے اس سب کو میں نے جہنم سے بچانا ہے. اور کبھی تو اتنے مجاہدے کرتے ہیں کہ ساری رات وہ مخلوق کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے جہنم فکر میں رہتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ والے آپ دیکھیں خانقاہوں میں بیٹھے اللہ کا ذکر کراتے ہیں، اور پھر ان کا تعلق
عجیب ہوتا ہے کہ جتنا گناہ گار ہوگا سڑکوں پہ ہوگا اسی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. وہ خود لوگ حیران ہوتے ہیں خود کی یہ پتہ نہیں مجھ سے یہ محبت کیوں کر رہا ہے اتنا. اور لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں آدمی کے ساتھ اتنے کیوں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اتنا خراب آدمی اتنا گندا آدمی ہے, لیکن لا محالہ وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کو قریب کرتا ہے. اس سے محبت ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ کہتے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں, اس کو جہنم سے بچانا ہے. کیا صحیح سختی نے کیا کہا؟ سبحان اللہ, کیا کہا انہیں؟ یہ نہیں کہ تباہ, ان کا ان کو اصل دعا یہ دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرا دے, ان کی اصلاح کر دے. تو اثر کیسا ہوا؟ شیخ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا دیے, سبحان اللہ, تو نظارہ بدل گیا. وہی لوگ جو ہنس رہے تھے کشتی کے اندر مذاق اڑا رہے تھے, جیسے ہاتھ نیچے آئے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو سارے کشتی والے روتے ان کے پیچھے آ رہے تھے, حضرت ہمیں توبہ کرا دیا. سبحان اللہ. وہی سارے کشتی والے کیا بن گئے؟ اللہ کی ولی بن گئے. ان کا مقصد پورا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ جہنم میں چلے جاتے, لیکن جہنم کا مقصد نہیں بنایا. اللہ کے ولی کی شان یہی ہے کہ مخلوق سے بے انتہا پیار ہے اس کو. اس پیار کے سبب وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے اونچا ہے نیچے ہے کچھ ہے, اس کے مقصد نہ اس کی دولتوں کو دیکھتا ہے نہ پیسے کو دیکھتا ہے. اس کو فکر یہ ہوتی ہے یار تم نماز تو پڑھو, یا ذکر تو ہونا کس طرح, ایک دفعہ ذکر میں تو بیٹھنا, تو دعوتیں دیتا ہے اس لیے مخلوق کی طرف. اس سے پیچھے کوئی مقصد ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کی محبت اللہ سے ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. آپ سمجھ آئی؟ تو سب سے بڑی علامت جو ہوئے گی کہ آپ اللہ سے محبت, آپ کو سچی محبت ہو گئی ہے, تو آپ کو یقیناً اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو جائے گی. کسی کو بھوکا دیکھیں گے آپ تڑپ جائیں گے, کسی کی ضرورت مند دیکھیں گے آپ کی ضرورت ختم ہو جائیں گی. یہی صحیح سختی الحمدللہ. دیکھیں مخلوق کی, آپ پھر میں نہیں مثال دیتا ہوں. سناتے ہیں کہ جب انسان کو سلام کرتا ہے ایک دوسرے کو تو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا حدیث, 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب انسان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تو فرمایا جب کوئی مجھے سلام کرتا ہے, اور اس میں حدیث کہ جو سلام کرتے ہیں 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور 90 رحمتیں اس کے پاس چلی جاتی ہیں جو ہنس کے اور مسکرا کے جواب دیتا ہے. بولے سبحان اللہ. تو فرمایا میں کیا کرتا ہوں کہ جب کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو ہنس کے جواب نہیں دیتا ہوں, بلکہ میں منہ بنا کے جواب دیتا ہوں, اس لیے کہ جو رحمتیں مجھے ملنی تھی اللہ اس کو عطا فرما دے. کتنی بڑی بات ہے یار. کہتے میں منہ بنا کے سلام کو جواب دیتا ہوں اس لیے کہ میں نہ لوں یہ رحمتیں 100, بلکہ 100 کی 100 اسی کے پاس چلی جائے. اللہ پاک ہم چل رہے ہیں, ہمیں بھی یہ علامت فرما دے. سمجھ آ گئی نا, اتنا کشف نہ کرامات, بلکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے ہمیں کتنا پیار ہو گیا. سب سے بڑی نقطہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہے, ہمارے بہن بھائی بچے چاچا نانی دادا خامل شامل, ان کے ساتھ ہماری کیا سلوک ہے؟ وہ آپ کو تھپڑ مارتے تو آپ تھپڑ ماریں گے نہیں, آپ دعا اٹھائیں گے تہجد پہ کہ یا اللہ اس کو نیک کر. لوگ کہیں گے اس کو طلاق دے دے, اس کو چھوڑ دے, آپ کہیں تو مجھے ٹارگیٹ دیا گیا ہے, میں اس عورت کو چھوڑوں گا نہیں, اس مرد کو چھوڑوں گے, یہ مجھے ٹارگیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو اس کی دعائیں مانگتی جا اور یہ تجھ پہ ظلم کرتے جائیں, تو دعائیں مانگتی جا, اس کو ہدایت دے, اس کو ہدایت دے. فجر کی نشانی تو یہی ہے بھائیو, نفرت تو ہے ہی نہیں. جس سے میں نے آپ کو مثال دے دی, میری زندگی میں میں پرسوں کی مثال دی ہے کہ 40 سال سے میں ایک ہی سبق پکائے ہوئے ہے. تمام اسباق آپ کو میں نے ایک طرف رکھ دیا, ایک سبق میں یاد کر رہا ہوں کہ بس بدلہ نہ لینا کسی سے. سبحان, بولے سبحان اللہ. کوئی ایسا بہت سے تو بڑے دعوے ہیں, سب جھوٹے دعوے. دیکھیں ایک ہوتا ہے دعویٰ اصل, ایک ہوتا ہے دعویٰ جھوٹ. اس میں سے کوئی کیفیت ہمارے پاس نہ, عاشق بنے پھریں, عاشقوں کے دعوے کرتے کریں, کچھ عزتیں, یہ سب ایسی چیزیں ہیں. لمبی باتوں سے, القابات سے, اعلانات سے کوئی عزت تھوڑی بڑھتی ہے, کوئی اللہ والا تھوڑی بنتا ہے آدمی. خالی نام ہی لے دے تو الحمدللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نام نہ لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مخلوق تو ہے ہی مخلوق, اس کے لیے اس کی عیال ہے, تو اس سے محبت کرتا ہے. اس سے توقع کی ہی نہیں جا سکتی وہ نقصان پہنچائے گا, بلکہ یہ ہے وہ تو ایک شیلٹر ہے, اس تو ایک شیلٹر ہے. جاؤ تم مجھے مارو, پتھر مارو, یہ کہاں سے آئی یہ چیزیں, شوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو ساری مدینے والے کی طرف سے آ رہی ہیں نا.
آپ نے دین کیسے پھیلایا؟ طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ مکے میں آپ کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ کس نے آپ کی جگہ کلیجے کو چبایا تھا؟ کہ کسی سے حساب لیا آپ نے؟ کسی سے آپ نے کچھ پوچھا نہیں؟ کیوں؟ کہ محبت ہی سے اللہ کی مخلوق ہے، بڑھ کری ہے، میں کیوں نہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دوں ان کے لیے؟ تو میرے بھائیو، ذکر، اذکار، شیخ کے پاس یہ سب اللہ کو پانے کا راستہ. اللہ کو پانے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کی مخلوق، اس سے بچے سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. سمجھائیں میری بات؟ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ایسا سچا عاشق بنائے اللہ تعالیٰ کو، ایسی پیار ہمیں عطا فرما دے کہ ہم اس کی ہر چیز سے پیار کرنا شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین داؤد یاسین امین امین. اللہم صل علی سیدنا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا وشيخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.